باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 10 باب، بت پرستی سے نفرت۔ پہلی ایت، کیونکہ اے بھائیو میں نہیں چاہتا کہ تم اس سے نا واقف رہو کہ ہمارے باپ دادا سب بادل کے نیچے تھے اور سب سمندر میں سے ہو کر نکل گئے، اور سب نے اس بادل اور سمندر میں موسیٰ کا بپتسمہ پایا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی شراب پیا، کیونکہ وہ اس روحانی چٹان میں سے پیتے تھے جو ان کے ساتھ ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا۔ لیکن ان میں اکثروں سے خدا راضی نہ رہا، چنانچہ وہ بیابان میں انبار ہو گئے۔ یہ ماجرے ہمارے واسطے نمونہ ہوئے تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہش نہ کریں جیسے انہوں نے کی، اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح ان میں سے کئی ایک بن گئے تھے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کو بیٹھے، تب کھیلنے کو اٹھے، اور ہم حرام کاری نہ کریں جیسا ان میں سے کئی ایک نے کی، اور ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے۔ اور ہم خداوند کا امتحان نہ کریں جیسا ان میں سے بعض نے کیا اور سانپوں سے ہلاک ہوئے۔ اور تم مت کڑکڑاؤ جیسے ان میں سے کئی ایک کڑکڑائے اور ہلاک کرنے والے سے ہلاک ہوئے۔ یہ سب ماجرے جو ان پر واقع ہوئے نمونہ ہوئے، اور ہم آخری زمانے والوں کی نصیحت کے واسطے لکھے گئے۔ پس جو کوئی اپنے آپ کو قائم رکھتا ہے وہ خبردار رہے، ایسا نہ ہو کہ گر پڑے۔ تم پر کوئی ایسی آزمائش نہیں پڑی جو انسانی برداشت سے باہر ہو، لیکن خدا وفادار ہے، وہ تمہاری طاقت سے زیادہ آزمائش میں پڑنے نہ دے گا، بلکہ وہ آزمائش کے ساتھ نکل جانے کی راہ بھی ٹھہرا دے گا کہ تم برداشت کر سکو۔ اس واسطے اے میرے پیارو، تم بت پرستی سے بھاگو۔ میں تو عقل مندوں سے بولتا ہوں، پس جو میں کہتا ہوں تم آپ اسے پرکھو۔ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت دیتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ اور وہ روٹی جو ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ چونکہ روٹی ایک ہی ہے، اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں، کیونکہ ہم سب اس ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ ان پر نظر کرو جو جسم کے روح سے اسرائیلی ہے، کیا ذبیحہ کھانے والے مذبح کے شریک نہیں؟ پس کیا میں یہ کہتا ہوں کہ بت کا ذبیحہ کچھ چیز ہے یا بت کچھ چیز ہے؟ نہیں، بلکہ یہ کہ جو ذبیحہ وہ گزارتے ہیں وہ شیاطین کے لیے گزارتے ہیں، نہ کہ خدا کے لیے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کے شریک ہو۔ تم خداوند کا پیالہ اور شیاطین کا پیالہ دونوں پی نہیں سکتے۔ تم خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں میں شریک نہیں ہو سکتے۔
کیا ہم خداوند کو غیرت دلاتے ہیں؟ کیا ہم مجھ سے زورآور ہیں؟ سب چیزیں روا تو ہے مگر سب مفید نہیں، سب چیزیں روا تو ہیں مگر سب فائدہ کا باعث نہیں۔ کوئی اپنی بہتری نہ ڈھونڈے بلکہ دوسرے کی۔ جو کچھ قصابوں کی دکانوں میں بکتا ہے وہ کھاؤ، اور بالحاظ ضمیر کچھ نہ پوچھو، کیونکہ زمین اور اس کی معموری خداوند کی ہے۔ پھر اگر غیر مومنین میں سے کوئی تمہاری دعوت کرے اور تم منظور کرو تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھاؤ، اور بال لحاظ ضمیر کچھ نہ پوچھو۔ لیکن اگر کوئی تمہیں کہے کہ یہ بت کا ذبیحہ ہے تو اس کی خاطر جس نے جتایا بالحاظ ضمیر بت کھاؤ۔ ضمیر سے میری مراد تیرا نہیں بلکہ دوسرے کا ہے۔ بھلا میری آزادی دوسرے کی ضمیر سے کیوں پرکھی جائے؟ اور اگر میں شکر کر کے کھاتا ہوں تو جس چیز پر شکر کرتا ہوں اس کے سبب سے کیوں بدنام کیا جاتا ہوں؟ پس خواہ تم کھاؤ، خواہ پیو، اور خواہ کچھ اور کرو، سب خدا کے جلال کے لیے کرو۔ تم نہ یہودیوں کے لیے ٹھوکر کا باعث بنو، نہ غیر قوم والوں کے لیے، اور نہ خدا کی کلیسیا کے لیے۔ چنانچہ میں بھی سب باتوں میں سب کو خوش رکھتا ہوں، اور اپنا نہیں بلکہ بہتوں کا فائدہ ڈھونڈتا ہوں تاکہ وہ نجات پائیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھنا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ 10 باب کی پہلی آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 13 باب 21 آیت، اور عدد کی کتاب اس کا 9 باب کی 21 آیت، اور خروج کی کتاب اس کا 14 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 3 آیت خروج کی کتاب اس کا 16 باب کی 15 آیت میں لکھا ہے، اور باب 10 کی 3 آیت روحانی خوراک۔ موسیٰ کی رہبری سے یہودیوں نے جب اس عجیب بادل کے نیچے تھے اور بحیرہ کلثم میں سے گزرے تو تمثیل کے طور پر بپتسمہ پایا۔ انہوں نے 40 برس بیابان میں وہ من بھی کھایا جو اقدس یوخرسٹ کی علامت یا نشان تھا۔ مقدس یوحنا 6 باب 32 آیت میں لکھا ہے، اور اس لیے تمثیل کے طور پر کہا گیا کہ انہوں نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور پھر انہوں نے ایک ہی پانی پیا جو چٹان سے نکلا۔ جب موسیٰ نے اس پر مارا، وہ چٹان بھی مسیح کا نشان ہے، اور وہ پانی روحانی کہلاتا ہے، کیونکہ یہ روح القدس اور اس فضل کا جو مسیح میں ہمیں ملتا ہے نشان تھا۔ مقدس یوحنا 7 باب 38 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 4 آیت خروج کی کتاب اس کا 17 باب 2 آیت، عدد کی کتاب اس کا 20 باب 11 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 5 آیت، عدد کی کتاب اس کا 26 باب 64 آیت اور 65 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 6 آیت مزمور 106 کی 14 آیت میں لکھا ہے، اور 10 باب کی 7 آیت
फरूज की किताब उसका 32 बाब की 6 आयत में लिखा है, और 10 बाब की 8 आयत अदद की किताब उसका 25 बाब पहली आयत, और बाब 10 की 9 आयत अदद की किताब उसका 21 बाब की 5 था 6 आयत, और 10 बाब की 10 आयत अदद की किताब उसका 11 बाब की पहली आयत और 14 बाब की पहली आयत में लिखा है, और 10 बाब की 13 आयत में आजमाइश यानी ऐसी आजमाइश जो कमजोर आदमी खुदा के फजल से बर्दाश्त कर सके, और 10 बाब की 16 आयत बरकत देते इस बात से पलूस करंथियों को याद दिलाता है कि वो अक़दस यूखरस्त में मसीह का बदन खाते और इसका खून पीते हैं, और इस तरह रूहानी तौर पर मसीह के साथ एक बदन बनते हैं। इसलिए वो उन्हें जताता है कि खबरदार रहें, ऐसा ना हो कि वो बुतों की कुर्बानियों में से खाएं और इस तरह से शयातीन के दस्तरखान के शरीक हों। और 10 बाब की 17 आयत एक बदन है, इस बात से पलूस बयान करता है कि वो अक़दस रोटी खाने से हम मसीह के साथ और आपस में ऐसे मिल जाते और एक हो जाते हैं जैसे बहुत दाने सब वो रूहानी बन जाए। फिर बहुत नहीं बल्कि एक है। इस सबब से इस अक़दस रोटी का खाना शराकत कहलाता है। आमीन। और 10 बाब की 26 आयत मज़मूर 24 की पहली आयत और यशूआ बिन सुराख की किताब उसका 17 बाब की 31 आयत में लिखा है। आमीन।